السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 39 الدرس الحادی عشر 11ویں سبق میں ہے، اور یہ ہے پہلا حصہ مفتاح العربیہ۔ مفتاح العربیہ پہلا حصہ، الدرس الحادی عشر 11واں سبق، صفحہ نمبر 39۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس سبق میں بنیادی طور پر کون کون سے گرامیٹیکل پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے، کس کس نحوی قاعدے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سبق میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں کہ آپ نے اسم الاشارہ، جس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اسم الاشارہ کے بعد اگر فوراً کوئی ایسا ناؤن آتا ہے، کوئی ایسا اسم آتا ہے جس پر الف لام لگا ہوا ہو، تو وہ اسم الاشارہ کے ساتھ مل کر سبجیکٹ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اسٹیٹس اسم الاشارہ سے ہٹ کر ڈیفرنٹ ہے، بلکہ اسم الاشارہ کا جو گرامیٹیکل اسٹیٹس ہوتا ہے وہی اسٹیٹس اس کا بھی ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ھذا کتابن آپ نے کہا، تو ھذا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کتابن ایک ڈیفرنٹ پارٹ ہے، بوتھ آف دیم آر ڈیفرنٹ۔ ھذا کتابن یہ ایک کتاب ہے، دس از اے بک، یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوا، ھذا مبتدا ہوا اور کتابن خبر۔ لیکن اگر آپ نے ھذا کے بعد الف لام لگا دیا کتاب پر تو ھذل کتابو ہو جائے گا، اور اس کے معنی ہوں گے یہ کتاب، یہ کتاب ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کتاب سمپلی۔ ھذا کتابن معنی یہ ایک کتاب ہے اور یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوا، لیکن ھذل کتابو اس کے معنی صرف ہوئے یہ کتاب، اور یہ ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہے۔ تو ھذل کتاب یہ ابھی انکمپلیٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور پارٹس لانے پڑیں گے سینٹینس میں۔ تو اس سبق میں اس چیز پہ خاص دھیان دیں کہ ھذا یا اسم الاشارہ کے ساتھ مل کر جو ناؤن آتا ہے اور اس پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے، وہ ھذا ہی کے ایریے میں چلا جاتا ہے، اور ھذا کا جو گرامیٹیکل اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے نحوی، وہی پوزیشن اس کو بھی مل جاتی ہے، اور یہ دونوں مل کر آپس میں انکمپلیٹ ہوتے ہیں جب تک کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ اور پارٹس اس کے اندر انکلوڈ نہ کیے جائیں سینٹینس میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس میں ہمیں پریپوزیشنز کا استعمال کرنا ہے، پریپوزیشن کی پریکٹس کرنی ہے، اور بھی اسباق میں پریپوزیشن کی پریکٹس کرائی گئی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے جو پریپوزیشنز آئی ہوئی ہیں، ایک تو ہے فی، فی کے معنی ہوتے ہیں میں، ان، اور ایک ہے علی، علی کے معنی ہوتے ہیں پر، آن اور ایٹ اور اوور، اور ایک پریپوزیشن ہے لام، لام کے معنی لیے، کوئی اونرشپ بتانے کے لیے، کوئی چیز پوزیس کرنے کو بتانے کے لیے لام کا یوز کیا جاتا ہے، اور ایک پریپوزیشن ہے من پریپوزیشن، اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سے کا معنی دے گا، اور اکثر جگہوں پر سے ہی کا معنی ہوتا ہے، کہیں کہیں تھوڑا سا فرق معنی میں آ جاتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 2 گرامیٹیکل یہ ہوا کہ اس میں پریپوزیشن یا الحروف الجارہ یا حروف الجر کا استعمال کیا گیا ہے، اور حروف جر جن کا استعمال یہاں پہ کرایا گیا ہے وہ 4 ہیں۔ پھر میں دہراتا ہوں، جن 4 پریپوزیشنز کو یوز کرایا گیا ہے یہاں پر، اس میں سے ایک ہے فی، اور ایک ہے علی، اور ایک ہے لام، اور ایک ہے من۔ پوائنٹ نمبر 3، اسم التفضیل۔ اسم التفضیل کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں۔ We have already discussed the concept of اسم التفضیل اور the comparative and superlative degrees in Arabic language in the previous lesson۔ اس سبق میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سینٹینسز دیے جائیں گے ریوائز کے لیے جو اسم التفضیل کے پیٹرن پر ہوں گے، انداز پر ہوں گے۔ یہ تھی پوائنٹ نمبر 3 گرامیٹیکل۔ پوائنٹ نمبر 4، اس میں موصوف اور صفت کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ موصوف اور صفت،
موصوف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ ناؤن جس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جس کی کوئی خوبی خرابی بتائی جاتی ہے، اور صفت وہ ناؤن ہوتا ہے جو اس خوبی خرابی کو بیان کرتا ہے. The موصوف is the noun about which we give some attribute, we provide some information whether it is good or bad, and the sifa, the adjective or the naat is the part which gives that particular information, which provides that particular feature, attribute or quality about that particular noun. All right. یہاں پر ایک بات اور بتا دی جائے کہ پریپوزیشن جس ناؤن پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی جس ناؤن سے پہلے پریپوزیشن آتا ہے، اس ناؤن کو مجرور کہتے ہیں. اور مجرور ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جس پر جر ہو. جر کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسرہ آئے گا، زیر استعمال کیا جائے گا. اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں وہ جینیٹو کیس میں ہے. Any noun which is preceded by a preposition in Arabic language that is said to be in a genitive case. اور عربک میں اسے کہتے ہیں مجرور. حالت الجر میں ہے یا مجرور ہے. اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. الدرس الحادی عشر، 11واں سبق. ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. تو یہ تو کمپلیٹ سینٹینس ہوا. ھذا مبتدا ہے اور کتاب خبر. ھذا سبجیکٹ ہے، کتاب پریڈیکیٹ. لیکن ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے. یہ خوبصورت کتاب ہے، آپ کو ایسا ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے. ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے. الکتاب یہ ھذا کے ساتھ چلا گیا الف لام لگنے کی وجہ سے. ابھی تک آپ نے کہا تھا ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور اب آپ نے کہا ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے. ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے. تو ھذا کتاب میں ھذا الگ ہے سبجیکٹ، اور کتاب الگ ہے وہ خبر ہے، پریڈیکیٹ، مبتدا اور خبر. لیکن جب آپ نے کہا ھذا الکتاب، تو اسم الاشارہ یعنی کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن الکتابو کے ساتھ مل کر یہ دونوں سبجیکٹ بنیں گے. یہ دونوں مل کر سبجیکٹ بنیں گے. دونوں کا گرامیٹیکل اسٹیٹس سیم ہوگا. یہ دونوں مل کے ساتھ میں سبجیکٹ بنیں گے. ایسا نہیں کہ ھذا الگ ہے اور کتابو الگ ہے. پیچھے الگ تھا. ھذا ایک الگ سبجیکٹ ہوا اور کتابو میں پریڈیکیٹ ہوا. اس چیز کو نوٹ رکھیں. تو ھذا الکتابو یہ اسم الاشارہ، اور جس چیز کی طرف ریفر کیا جاتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اسم الاشارہ کے ذریعے، اس ناؤن کو مشار الیہ کہا جاتا ہے. تو ھذا اسم الاشارہ ہوا اور الکتاب یہ مشار الیہ ہوا. اور اسم الاشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر اب جا کے سبجیکٹ بنیں گے، اور جمیل یہاں پہ خبر بن جائے گی. ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے. دس بک از بیوٹیفل. فی ھذا الکتاب درس سہل، اس کتاب میں. فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں. اب آپ نے دیکھا فی پریپوزیشن ہے تو کتابی پہ اسی لیے کسرہ آ رہا ہے. درس سہل، ایک آسان سبق ہے اور ایک خوبصورت تصویر ہے. رسم کے معنی ہوتے ہیں تصویر، یا آپ پہلے اس کے معنی ہوتے ہیں پکچر، ڈیزائن، نقشہ. ڈیزائن، نقشہ، تصویر، ڈرائنگ. فی ھذا الکتاب درس سہل ورسم جمیل. There is an easy lesson and a beautiful picture in this book. اس کتاب میں ایک آسان سبق اور ایک خوبصورت ڈیزائن ہے، یا خوبصورت نقشہ یا پکچر ہے، تصویر ہے. تو اس میں درسن سہل، درسن موصوف اور سہل صفت، اور رسم موصوف اور جمیل صفت. ما ذالک یا خالد، اے خالد وہ کیا ہے. یہاں پہ دیکھیے ایک نیو گرامیٹیکل پوائنٹ آپ کے سامنے آئے. وہ ہے کہ یا ایک پارٹیکل ہے یا ایک حرف ہے، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے حرف الندا. اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر الف لام نہیں ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں تنوین بھی اس پہ استعمال نہیں کر سکتے ہم. حالانکہ جس ناؤن پر الف لام نہ ہو تو اس پر تنوین استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر یا اس کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے حرف الندا، تو اس پہ ہم تنوین استعمال نہیں کرتے. یا کو حرف الندا کہتے ہیں، اور اس یا کے ذریعے جس ناؤن کو ایڈریس کیا جائے اس کو عربک میں ٹیکنیکلی منادا بولتے ہیں. ما ذالک یا خالد، اے خالد وہ کیا ہے. یا خالدن ہم نہیں کہہ سکتے، یا خالدو ہی ہمیں کہنا ہے. ذالک قلم، that is a pen. ما ذالک یا خالد، اے خالد وہ کیا ہے. ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے. ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے. اس کے بعد دیکھیے ذالک القلم علی المکتب، وہ قلم ٹیبل پر ہے.
ذالک القلم علی المکتبی، وہ قلم ٹیبل پر ہے. That pen is on the table. علی المکتبی، علی کی وجہ سے المکتبی مجرور ہوا، یعنی جنیٹو کیس میں ہے، اسی لیے کسرہ آیا ہے، اس پر زیر کا استعمال کیا گیا ہے. ہذا المکتب علی الارض، یہ ٹیبل زمین پر ہے. This table is on the floor. الارض کے معنی on the ground کے لیے on the floor. ماذا علی الارض ایضا، زمین پر اور کیا ہے؟ ایضا کے معنی نیز یا اور. What else is on the floor؟ علی الارض سبورۃ و کرسی، زمین پر ایک بلیک بورڈ اور ایک کرسی ہے. There is a blackboard and a chair on the floor. هل هذه السبورة للفصل، کیا یہ بلیک بورڈ کلاس روم کے لیے ہے یا کلاس روم کا بلیک بورڈ ہے؟ Is this blackboard for the classroom or is this classroom's blackboard؟ نعم، هذه السبورة للفصل، جی ہاں یہ بلیک بورڈ کلاس روم کی ہے. This blackboard is for the classroom or classrooms. This is classroom's blackboard. لمن هذا الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے یا یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ هذا الکرسی للاستاذ، یہ کرسی استاذ کی ہے. Whose chair is this؟ This chair is for the teacher or this is the teacher's chair. لمن هذا الورق، یہ کاغذ کس کا ہے؟ Whose paper is this؟ هذا الورق لحامد، یہ پیپر حامد کا ہے، یہ کاغذ حامد کا ہے. This paper is Hamid's. هل هذا الورق اجمل من ذلك الورق، کیا یہ کاغذ اس کاغذ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یہ اجمل دیکھیے اسم التفضیل کا استعمال آ گیا. اس میں تفضیل میں جب کمپیئر کیا جاتا ہے کسی ناؤن سے تو جس سے مقابلہ کیا جائے گا اس پر من پریپوزیشن داخل ہوگا، من حرف جار کا استعمال کیا جائے گا. تو اجمل من ذالک الورق، اس پیپر سے کمپیئر کیا گیا ہے تو اس پیپر سے پہلے من آ گیا ہے. کیا یہ کاغذ اس کاغذ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ Is this paper more beautiful than that paper؟ کتابک یا رشید اجود من هذا الدفتر، اے رشید تمہاری کتاب اس نوٹ بک سے زیادہ اچھی ہے. او رشید your book is better than this notebook. او رشید your book is better than this notebook. کتابک یا رشید اجود من هذا الدفتر، اے رشید تمہاری بک اجود من هذا الدفتر، اس نوٹ بک سے زیادہ اچھی ہے. هل هذا الورق اجمل من ذلك الورق، کیا یہ پیپر اس پیپر سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اے رشید تمہاری کتاب اس نوٹ بک سے زیادہ اچھی ہے. اب ہم اگلے پیج پہ پڑھتے ہیں. اگلے پیج پر ہے کیف الباب، دروازہ کیسا ہے؟ ہاؤ از دا ڈور؟ الباب اطول من الشباک، دروازہ کھڑکی سے زیادہ لمبا ہے. The door is larger than the window، یہ بھی اسم التفضیل ہوا comparative degree. هل الشباك اکبر من الفتحة، هل الشباك اکبر من الفتحة، کیا کھڑکی روشن دان سے زیادہ بڑی ہے؟ کیا کھڑکی روشن دان سے زیادہ بڑی ہے؟ الفتحہ بولتے ہیں روشن دان کو. Is the window larger or bigger than the opening in the wall by which we receive some air or some light? We can call it a small ventilation window opening. نعم هو أكبر منها. Yes, that is larger than that or bigger than that. اب دیکھیے ہمارے سامنے ایکسرسائزز ہیں. ما هذا، what is this؟ هذا کتاب، this is a book، یہ ایک کتاب ہے. کیف هذا الکتاب، how is this book؟
یہ کتاب کیسی ہے؟ هذا الكتاب جمیل. This book is beautiful. یہ کتاب خوبصورت ہے. ما فی هذا الكتاب. اس کتاب میں کیا ہے؟ فی هذا الكتاب درس ورسم. اس کتاب میں ایک سبق اور ایک پکچر ہے. What is in this book? There is a lesson and a picture in this book. کیف الدرس والرسم. How is the lesson and the picture? الدرس سهل والرسم جمیل. سبق آسان ہے اور پکچر خوبصورت ہے. The lesson is easy and the picture is beautiful. هل ذلك قلم. Is that a pen? کیا وہ ایک قلم ہے؟ لا no. ذلك دفتر. That is a notebook. وہ ایک نوٹ بک ہے. أين ذلك القلم. وہ قلم کہاں ہے؟ Where is that pen? ذلك القلم على المكتب. وہ قلم ٹیبل پر ہے. That pen is on the table. أين هذا المكتب. یہ ٹیبل کہاں ہے؟ Where is this table? هذا المكتب على الأرض. This table is on the floor. یہ ٹیبل زمین پر ہے. كيف هذا الورق. یہ کاغذ کیسا ہے؟ How is this paper? هذا الورق أجمل من ذلك الورق. This paper is more beautiful than that paper. یہ کاغذ اس کاغذ سے زیادہ خوبصورت ہے. کیف کتابہ. اس کی کتاب کیسی ہے؟ How is his book? کتابہ اجود من کتابها. His book is better than her book. اس کی کتاب سے اچھی ہے. حل الباب اقصر من الشباک. کیا دروازہ کھڑکی سے چھوٹا ہے؟ Is the door smaller than the window? لا no. الباب اطول من الشباک. دروازہ کھڑکی سے زیادہ لمبا ہے. The door is larger than the window. هل الفتحة اصغر من الشباك. کیا روشن دان کھڑکی سے زیادہ چھوٹا ہے؟ Is the opening smaller than the window? نعم. الفتحة اصغر من الشباك. جی ہاں. The opening is smaller than the window. یہ سب دیکھیے اسم التفضیل کی چیزیں ہیں. اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں. اسم التفضیل کے بارے میں اس سے پہلے والے سبق نمبر 10 میں ہم خوب ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں بھی کچھ کرایا گیا، ریوائز کیا گیا. اب دیکھیے آپ کے سامنے کچھ اردو میں سینٹینسز ہیں، اس کو آپ کو عربی میں کرنا ہے. یہ تمہارا پارک ہے. دس از یور پارک. ہذہ حدیقتک. وہ میرا پارک ہے. دیٹ از مائی پارک. تلک حدیقتی. تمہارا پارک میرے پارک سے بڑا ہے. Your park is larger than my park. حدیقتک اکبر من حدیقتی. یہ سبق اس سبق سے آسان ہے. This lesson is easier than that lesson. هذا الدرس اسهل من ذلك الدرس. یہ پتے اس پتے سے زیادہ ہرے ہیں. هذه الأوراق أخضر من تلك الأوراق. These leaves are greener than those. اس پھول کا رنگ پیلا ہے. لون هذه الزهرة أصفر. The color of this flower is yellow. یہ درخت اس درخت سے لمبے ہیں. These trees are taller than those. هذه الأشجار أطول من تلك الأشجار. ہاں میری کتاب تمہاری کتاب سے زیادہ عمدہ ہے. نعم. کتابی اجود من کتابک. یس مائی بک از بیٹر دین یورس. گھڑی سائیکل سے زیادہ قیمتی ہے. The watch is more expensive than the bicycle. الساعة أثمن من الدراجة. اس گھر میں پنکھا، میز، کرسی، بکس، گھڑی اور چھڑی ہے. فی هذا البیت مروحة ومکتب وکرسی وصندوق وساعة وقضیب. I'm repeating one more time. فی هذا البیت مروحة ومکتب وکرسی وصندوق وساعة وقضیب. There is a fan,
a writing table, a chair, a box, and a watch, and a stick in this house. في هذا البيت مروحة ومكتب وكرسي وصندوق والساعة وقضيب. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا. امید ہے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.